सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान के हर मोहल्ले, हर कूचे, हर शहर, हर गली, किसी जगह पे भी चले जाए आपको आशिक़ रसूल मिलेंगे, ख़त्म नबूवत के मुजाहिदीन मिलेंगे। और वो अगर कोई छोटी सी भी बात हो जाए तो उनका दावा ये होता है कि हम ख़त्म नबूवत के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। और जहाँ भी नज़र डालेंगे आप, वहाँ पे ये लोग तो मिलेंगे मगर इस्लाम नज़र नहीं आएगा। आपको वहाँ पे ना कोई ऐसे हालात नज़र आएँगे। आप बाज़ार से ख़रीदारी करने जाएँ, वहाँ पे भी आपको पूछना पड़ेगा, भाई ये ख़ालिस है? जैसे कि आपके पूछने पे उसने बता देना ये ख़ालिस है। जिसने बेईमानी की हुई है वो आपको सच बताएगा कि ये ख़ालिस चीज़ है। एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़री, ये कब की है, इससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। और ये कोई माना वाला इलाका है फैसलाबाद के पास। हुआ ये कि कोई एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ और वो पूरी वीडियो मेरे पास है। किसी ट्रक का किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ, तो वो ड्राइवर जो था वो इसलिए भाग गया वहाँ से क्योंकि पाकिस्तान में आशिक़ रसूल जो है पढ़े लिखे हैं, उनके पास इतनी ज़्यादा तालीम है कि मेरा ख़्याल है सँभाली भी नहीं जा रही। इतना ज़्यादा शऊर आ चुका है कौम को कि अगर ड्राइवर जिसने एक्सीडेंट किया है उसकी गलती नहीं भी है, उसकी मरम्मत ज़रूरी है। जो भी लोग वहाँ पे से गुज़रेंगे, चाहे वो मज़दूर है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, उसने अपना हिस्सा डालना है और एक आधी चपेट घुसोन उसको मार के फिर आगे जाना। ये उसका फ़रीज़ा होगा उस वक़्त कि जो कुछ भी हुआ है इस बंदे की वजह से हुआ है, ये नहीं देखना गलती किसकी है। अब वो गया भाग, काफ़ी बड़ा ट्रक है वो। तो जो आशिक़ रसूल थे, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, उन्होंने उस ट्रक में से जो सामान था उसको उठाना शुरू कर दिया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, पता नहीं कितने आशिक़ रसूल अचानक वहाँ पे इकट्ठे हुए और वो जनाब ट्रक जो है वो खाली कर दिया गया। उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें थी खाने पीने की और मेरा ख़्याल है कि काफ़ी मकदार में थी। और फिर ये लोग तितर-बितर हो गए, ड्राइवर भाग गया, जिस कंपनी का ये ट्रक था ज़ाहिर है जिनका सामान था, नुकसान उनका हुआ। इस तरह के वाक़यात अक्सर पाकिस्तान में होते रहते हैं। हमारी हालत ये हो चुकी है, आपको शायद याद होगा, जंग के इलाके में एक वो जो पेट्रोल वाला टैंकर होता है, वो शायद उलट गया था, क्या हुआ था? तो सारे ही वहाँ पे बर्तन लेके चले गए कि पेट्रोल उठा लाएँ और वहाँ पे आग लग गई थी, काफ़ी जो थे वो जान से चले गए थे। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हमारी तरबियत ऐसी हुई है कि हम बाप का माल समझ के कहते हैं जनाब ये ड्राइवर भाग गया, नॉर्मल ये चोरी है। ये मैं आपको बताऊँ, ये जितने लोग इस तरह का काम करते हैं, जो भी सामान वो लेके गए, ये चोरी में आता है, हराम में आता है क्योंकि आपने किसी के माल पे बेकार में बगैर पैसों के, बगैर पूछे, बगैर किसी से इजाज़त दिए उठाया और घर ले गए। और वहाँ पे एक बंदा नहीं था ऐसा जो रोकने वाला हो। अच्छी-अच्छी दाढ़ियाँ भी रखी हुई थी। वो भी समझ रहे थे कि इससे बड़ा आज सवाब का काम कोई नहीं। और काफ़ी मुअज़्ज़ज़ लोग भी नज़र आ रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किसी में भी अक्ल या शऊर नहीं है कि ये सामान लेके जा रहे हैं और कोई इनको रोके। वजह ये है कि जब कौम के अंदर ये बताया जाए कि लूट-मार जहाँ से मिले उठा लो, हुक्मरान भी इसी चक्कर में लगे हुए हैं। इसी चक्कर में पूरा मुल्क जो है कर्ज़े में डूबा हुआ है और ना हुक्मरान को कोई पूछता है, अवाम समझती है हमें भी कोई नहीं पूछेगा। जिस बंदे का ये नुकसान हुआ होगा, पता नहीं वो किस तरह अपना बिज़नेस चला रहा होगा, कोई किसी को दिलचस्पी नहीं। ये दिलचस्पी के सामान ज़्यादा मेरे काबू में आए और मैं जितनी जल्दी हो लेके यहाँ से तितर-बितर हो जाऊँ। कैमरे लगे हुए हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं, लोग इस पे ज़ाहिर है फिर सोशल मीडिया पे डाल के तबसरे भी करते हैं, लेकिन कोई इससे दिलचस्पी नहीं। और फिर एक और मज़े की बात,
چہرے پہ مسکراہٹ، خوشی، خوشی اس چیز کی کہ میں نے فری میں سامان اٹھا لیا. کسی کے جذبات مجروح نہیں ہوئے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ ہمارے بچوں کے لیے جائز ہے، کسی کو نہیں. سوری. صرف یہ بتانا کہ میں نے زیادہ سامان حاصل کیا اور گھر جا کر بھی پھر بتانا کہ اس طرح میں نے یہ کاروائی ڈالی ہے اور بلے بلے شابہ شابہ ہو جائے. میں کئی دفعہ یہاں پہ دیکھتا ہوں یورپ میں کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو لوگ مدد کے لیے آتے ہیں، اور وہ جناب باقاعدہ طور پر جس بندے سے بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جائے، کچھ ٹرک خراب ہو گیا یا الٹ گیا یا کچھ بھی، تو جو قریب ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ مدد بھی کرتے ہیں کہ کسی طرح ہم اس کو جو بھی اس کی چیزیں ہیں وہ واپس کریں، اور کوئی چیز اٹھا کے نہیں لے کے جاتا. یہ کرسچن ممالک ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں، یہ اسلام کا قلعہ نہیں ہے یورپ، ہمارا ہے اسلام کا قلعہ. اور ہمارے علماء نے جو تربیت وہاں پہ کی ہوئی وہ آپ سب کے سامنے ہے. انہوں نے جس طرح قوم کا یہ بیڑا گرک کیا تو یہی رزلٹ نکلنے ہیں. یہی امید ہوگی کہ یہ جناب اس طرح جو بھی مال ملے وہ لے جاؤ. ناظرین، اصل میں جب قوموں کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی جاتی ہے کہ آپ کو جو بھی ملے آپ نے پکڑ لینا ہے، آپ نے اپنی قوم کی حالت دیکھ لی، یہ سب کچھ لے کے جانے کے بعد بھی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. یہاں تو ہو نا کہ بڑے امیر ہو جانا، بڑا ملینئر ہو جانا ہے، یا بڑی کوئی زندگی میں تبدیلی آ جانی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں آنی. ہفتے بعد پھر وہی رونا دھونا، وہی سیاپا. اور اگر یہ نہ بھی اٹھاتے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی رزق کا بندوبست کرتا ہے. اور جو لوگ بھی سارا پہلے بھی جب ٹرک نہیں الٹا تھا یا ٹرک نہیں لوٹا تھا یا اس سے پہلے بھی تو یہ لوگ کھانا کھا لیتے. دیکھیے ایک ذہنی طور پہ قوم کو ایسی دلدل میں دھکیل دیا گیا ہے کہ ان کو اچھے برے کی تمیز ہی ختم ہو چکی. ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کرنا کیا ہے، ذہنی طور پہ بالکل فارغ کر دیا گیا. جب وہ دیکھتے ہیں حکمران چوری کے ذریعے ووٹ لے کے اقتدار میں آتے ہیں، ہمارے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں، اور آ کے یہاں پہ وہ بیٹھ کے ہمارے اوپر حکومت بھی کرتے ہیں، ہمیں جوتے بھی مارتے ہیں، ہمیں ننگا بھی کرتے ہیں، ہماری ویڈیو بھی بناتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. پھر ان میں کہاں سے عقل آئے گی، کہاں سے شعور آئے گا اس قوم میں، جب آپ کے علماء جو ہیں سارا دن دوسروں کے لیے یہ کافر کے فتوے لگائیں گے، نفرت کی تعلیم دیں گے. تو پھر ان کے جو لوگ ہوں گے جو عاشق رسول ہے، جن کا اسلام سے میرا خیال اگر ان سے پوچھا جائے، اچھا کئیوں نے تو وہ اسلامی کیپ بھی ڈالے ہوئے تھے، سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی تھی، بڑے موزز طریقے کے ساتھ وہ سامان اٹھا رہے. انہوں نے نماز پہ بھی جانا، بعد میں لوگوں کو تبلیغ کرنے بھی جانا، بعد میں لوگوں کو بتانا بھی ہے کہ اسلام کیا ہے. تو یہ میں اس لیے آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ پورے ملک کے سسٹم کا جو بیڑا گرک کیا گیا ہے، آج اس کے ذمہ دار آپ دیکھ لیں مدرسے کتنے بنے ہوئے ہیں. اس میں یہ جو لوٹ مار کر رہے ہوں گے، اس میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مدرسوں میں پڑھے ہوں گے، ان کو بھی بتایا ہی نہیں گیا، کیونکہ مولوی صاحب تو اپنی عیاشی کے لیے بیٹھے ہوئے مدرسے کھولنے کے لیے، روزانہ نیا بچہ پکڑا اور عیاشی کی. پکڑے گئے ایک آدھے کیس میں تو کیا ہو گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں ان حافظ صاحب کی بات کر رہا ہوں جو ان مدرسے میں پڑھے ہوئے، ان سے میری ملاقات ہوئی تو کہتے یار ہم بتا نہیں سکتے وہاں پہ کیا ہوتا. اور وہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ مولوی کے لیے یہ جائز ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے. شیطان حاوی ہو گیا، اب شیطان کی بھی تو بات ماننی ہے نا، شیطان کی ضروری ہے وہاں پہ اللہ کی بات جو ہے وہ نہیں ماننی، شیطان کی ماننی. یہ اس طرح کے حالات پاکستان کے میں بتا رہا ہوں. کل ہی میں دیکھ رہا تھا کوئی بچی اور وہ کہیں اسکول سے آ رہی تھی تو دو لڑکوں نے پکڑ لیا اور اس کے ساتھ زیادتی کی. اس کی بھی تصویر میں کوشش کروں گا اگر مجھے مل گئی تو یہ لگا دوں، اور بعد میں اس کو قتل کر دیا اور اس کا جنازہ لے کے جا رہے تھے. یہ بھی وہ نہیں عاشق رسول لوگوں میں ہوں گے جن کی تربیت ان علماء نے کی، اور اشتہارات ایسے ایسے دیتے ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے.
آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے جیسے اشتہارات یہ لگاتے. تو جو کچھ ہمارے سیاستدان چاہتے تھے، ہمارے علماء چاہتے تھے، اس میں یہ کامیاب رہے. بعد میں ڈال دیں گے جی یہ انٹرنیشنل لیول پہ سسٹم چل رہا ہے. اگر انٹرنیشنل لیول اتنا آپ سے مضبوط ہے تو پھر آپ کا کیا فائدہ. یہ حالات پاکستان کے بن چکے ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کرنا، پتہ نہیں آپ اندازہ لگائیں کہ وہ میں ٹرک دیکھ رہا تھا، میں کوشش کروں گا کچھ تصویریں پیچھے لگوا دیتے ہیں. وہ ٹرک کھڑا تھا اور سب کو پتا چل گیا کہ یہ ٹرک خراب ہوا ہے یا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. سب اس طرف دوڑے، کام چھوڑ کے، حلال کام چھوڑ کے حرام کام کی طرف گئے. یہ حالت جس قوم کی ہو وہ قوم کبھی بھی اپنی حالت نہیں بدل سکتی. جتنی مرضی آپ جو مرضی کرے، تبلیغ کرے، نمازیں پڑھے، آپ کی نمازوں میں جان ہی نہیں ہے. آپ کے نماز میں اس لیے جان نہیں کہ آپ یہ تو اثر ہی نہیں ہو رہا کچھ. آپ کوئی میڈیسن لیتے ہیں اس کا فائدہ نہ ہو تو کیا فائدہ پھر اس میڈیسن کا. پھر آپ کو پریشانی ہو جاتی، آرام نہیں آیا. لیکن یہاں پہ نماز بھی اسی طرح روحانی غذا ہوتی ہے، اس سے آپ کو فرق نہیں پڑ رہا. حرام کی غذا اس کے باوجود آپ نے اٹھائی. لیکن یورپ اور دوسرے ممالک میں اس طرح کے کام نہیں ہوتے. یہ بڑی ایک اہم بات ہے، بڑا سوالیہ نشان ہے. ابھی بھی کئی جاہل آئیں گے، وہ کامنٹس میں دو چار ہوتے ہیں نا، وہ بھی اپنی ڈیوٹی پوری کرتے، وہ بھی کہیں گے یہ ٹھیک کیا انہوں نے. ناظرین، کوشش کرے کہ اپنے آپ کو بدلے، رزق حلال کی طرف توجہ دے. چینل کو سبسکرائب کرے، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے